مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد آمین مقبول. میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو میرا پیغام ہے، جو میرا اسپیشل میسیج ہے، وہ قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، خاص کر عورتوں کے لیے ہے. اور آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے جاگ جاگ اے صہیون. آئیں میرے ساتھ کھولیں یسایا نبی کا صحیفہ 52 باب اس کی پہلی دوسری آیات، جس میں لکھا ہے جاگ جاگ اے صہیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو. اے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوش نما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا. اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم، اے اسیر دختر صہیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال. میرے عزیزو، آج میں آپ سے خدا کے اس عظیم بلاوے کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بطور اس کے بیٹے بیٹیاں آپ کی زندگی کے لیے ہے. مگر شاید آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بلاوے سے ناواقف ہوں اور خداوند کے منصوبے کو جو وہ آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے نہ جانتے ہوں. ہم شہزادے اور شہزادیوں کی مانند ہیں اور ایک شاہی گھرانے سے منسلک ہیں. ہمارا باپ بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کہ تمام تر جہان پر بادشاہ کرتا ہے. اور اس کا اپنی ہر ایک بیٹی اور بیٹے کی زندگی کے لیے ایک عظیم منصوبہ ہے. اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے اہم اور خاص کام اور ذمہ داریاں موجود ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی زیادہ بیٹے بیٹیاں اپنے آسمانی باپ کو بھول چکے ہیں اور اس کے منصوبوں سے ناواقف ہے. اس ناواقفیت کی وجہ سے دشمن کا وہ جھوٹ ہے جس پر بہتوں نے یقین کر کے سچ اسے سمجھ لیا ہے. دشمن کہتا ہے تم ایک غریب عورت ہو، تم بیچاری ہو اور تمہارے پاس تو زیادہ کچھ بھی نہیں، تمہاری زندگی بہت عام ہے اور اس کے لیے خدا کے پاس کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. اپنی حالت تو دیکھو، تم تو خوبصورت بھی نہیں ہو، نہ زور آور ہو، بلکہ کمزور اور ایک لاچار عورت ہو اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں. دشمن شیطان ابلیس میرے عزیزو مختلف ذرائع جیسے کہ ثقافت، اخبارات، ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، خاندان، دوستوں، یہاں تک کہ اکثر مذہبی لیڈروں جو یقین نہیں کرتے کہ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کے ذریعے سے بھی یہ حوصلہ شکن پیغام بار بار ہم تک پہنچتا ہے اور وہ پہنچاتا رہتا ہے. کیا آپ بھی ان جھوٹی باتوں کو سچ مانتے ہیں؟ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں یسایا نبی کے دور میں بنی اسرائیل بھی ایسے ہی حالات کا شکار تھے. خاص طور پر شہر صہیون، یروشلم، صہیون کے لوگوں کی زندگی کے لیے بھی خدا کا بڑا بلاوا تھا، مگر وہ بھی گناہ، جھوٹ، حالات کا شکار تھے. ان کو بھی خدا کے منصوبے کی سمجھ نہیں تھی. ایسے میں خدا نے یسایا نبی کے ذریعے ان سے کلام کیا کہ جاگ جاگ اے صہیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو. اے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا. اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم، اے اسیر دختر صہیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال. میرے عزیزو جاگیے، میرے عزیزو جاگیے. مجھے یاد ہے جب سردیوں میں صبح سویرے ہماری ماں مجھے اور میری بہن بھائیوں کو جگانے کے لیے پکارا کرتی تھی کہ جاگو. ہم اپنے رامدہ بستروں میں اس قدر سکون محسوس کیا کرتے تھے کہ ہر صبح اس آواز پر جاگنا مشکل معلوم ہوتا تھا. حالانکہ مجھے اسکول جانا بہت پسند تھا، مگر تو بھی گرم آرام دہ بستر سے نکل کر ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھنا بہت برا محسوس ہوتا تھا. جاگنے سے مراد اپنی نیند سے بیدار ہونا ہو کر اپنے بستر کو چھوڑنا
جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کی آوازوں سے بے بہرا ہوتا ہے اور نہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد میں کہیں کچھ خطرناک کام ہو تو نہیں رہا۔ مگر نیند صرف میرے جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ روحانی نیند سے مراد انسان کی ایسی باطنی حالت ہے جس میں وہ خدا کی آواز کو سننے سے قاصر ہو یا سن کر بھی اس کو نظر انداز کرے۔ ایسی حالت میں انسان خدا کے لیے کوئی پھلدار کام نہیں کر سکتا۔ ایسے میں نہ تو آپ خود کو جان پاتے ہیں اور نہ ہی خدا کے بلاوے کو۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آج آپ بھی ایسی روحانی نیند سو رہے ہیں تو خدا آپ کو پکار رہا ہے کہ جاگو، خدا میں اپنی پہچان کو حاصل کریں اور اس کی آواز پر کان لگائیں، سستی نہ کریں۔ سوتے رہنے سے آپ اپنی بہت سی برکات کو میرے عزیزو کھو دیں گے۔ ایک نئے عہد نامے کے اسکالر لکھتے ہیں نیند سے مراد سستی، بے معنی مسیحی زندگی ہے جو کہ شیطان اور گناہ کے خطرے سے ناواقفیت رکھتی ہے۔ ایسی سست روحانی زندگی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حد سے زیادہ آرام، دھوکہ، شکست، یا شاید بہت سے آپ کی دعا کا مثبت جواب نہ آنے کے باعث آپ ہمت ہار گئے ہیں اور اب فکروں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، پالوس رسول تسالونیکی کی کلیسیا کے نام اپنے پہلے خط کے 5ویں باب کی 5ویں سے 6 آیت میں لکھتا ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ سوئی ہوئی شہزادی یا شہزادے یا سویا ہوا فوجی نہ میرے عزیزو بنیے۔ اس سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے بچوں کو بھی روحانی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ ہم روحانی نیند سے بیدار ہوں، کیونکہ دوسرے جو ضرورت میں ہمیں پکارتے ہیں کہیں جواب نہ پا کر مایوس نہ ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں آسمانی باپ کی آواز کا جواب دینا ضروری ہے۔ اسی واسطے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا، جاگو اور دعا کرتے رہو۔ میرے عزیزو، یہی حکم آج بھی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جاگیے۔ دوسرا، ملبس ہوں۔ روحانی طور پر بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں کس طرح کے کپڑوں سے خود کو ملبس کرنا چاہیے۔ اسی لیے یسایا نبی 52 باب کی پہلی آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ شوکت سے ملبس ہو، اپنا خوش نما لباس پہن لے، بے چارگی کا نہیں بلکہ شوکت کا لباس پہننے کا کہا گیا ہے۔ جیسے کہ انصاف کی کتاب میں استودہ عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ ہمسار کے 30واں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، شوکت سے بھرپور لباس میں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو ایسا لباس کہاں سے مل سکتا ہے؟ کیا یہ بہت مہنگے ہیں؟ کس دکان پر دستیاب ہے؟ کیا ان کو پہننے سے طاقت ملتی ہے؟ کیا یہ لباس کارٹون سپرمین کے طاقت بھرے لباس جیسا نہیں ہے؟ ایسا میرے عزیزو نہیں ہے۔ خدا نے خود آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کو بتایا کہ کیسے ایسا لباس مل سکتا ہے۔ یسوع نے کہا، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک آنے بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ لوکا 24واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ یہاں پر قوت کے لباس سے مسیح یسوع کی مراد روح القدس ہے۔ شوکت سے مراد خوبصورتی، عزت اور جلال ہے۔ ایسا لباس ایک شہزادی یا شہزادے کو ہی میرے عزیزو بھاتا ہے۔ اس لیے یسایا نبی کی بابت اس بات کا اطلاق ایسی شہزادیوں پر بھی ہو سکتا ہے جو سو رہی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جاگیں اور شوکت کے لباس سے ملبس ہوں۔
جیسے کہ مثال میں جس خاتون کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی شوکت، عزت اور جلال کے لباس میں ملبس ہے۔ میرے عزیزوں، پاکستان اور ہندوستان میں شادی بیاہ کی تقریبات میں خواتین عروسی ملبوسات زیب تن کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ ان لباس میں اکثر سنہری تار قیمتی موتی جڑے ہوتے ہیں، جن کو پہن کر خواتین ظاہری طور پر شیان محسوس کرتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان کے باطن احساسات کے متعلق اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی بار ان کی آنکھیں ان کے خالی اور داس باطن کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ قیمتی لباس زیب تن کرنے کے باوجود ان کی روح شکستہ، خالی اور روحانی غربت کا شکار ہوتی ہے۔ ان کا جسم تو عروسی لباس میں، کپڑوں میں ڈھکا ہے، مگر ان کی روح شرم، اداسی، فکر اور ناخوشی کی چادر میں لپٹی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے جہاں آپ ظاہری کپڑوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے باطن کے لباس کی فکر کریں، جو دوسروں کو دکھائی تو نہیں دیتا مگر عملی طور پر اس کا اظہار آپ کے کردار سے ہوتا ہے، آپ کے کریکٹر سے ہوتا ہے۔ شوکت سے ملبس ہونے کا ایک مطلب پاکیزگی اور نیکی کے کپڑوں کا زیب تن کرنا بھی ہوتا ہے۔ نیک زندگی گزارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ شوکت سے ملبس ہیں۔ اگر آپ نیک زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو یہ خدا کی نظر میں بے حد انمول ہے۔ ایسے میں لوگ چاہیے آپ کے باطنی پاکیزہ اور قیمتی کپڑوں کو نہ دیکھ سکیں، مگر آپ کے آسمانی باپ کی نظروں سے وہ ہرگز پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کا دشمن ابلیس بھی ان کو دیکھ سکتا ہے اور اسی کوشش میں لگ رہتا ہے کہ کسی طرح آپ نا امید ہو کر پاکیزگی اور شوکت کے اس لباس کو اتار پھینکے۔ یسایہ 52 باب پہلی آیت میں یہ بھی لکھا کہ اے یروشلم مقدس شہر، آگے سے کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں داخل نہ ہوگا۔ آپ کا آسمانی باپ آپ کو بھی مقدس شہر کی مانند سمجھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی ناپاکی آپ کی زندگی میں داخل ہو یا اس پر راج کرے۔ گناہ اور آزمائش سے میرے لڑیے، کسی بھی طرح کے گناہ کو ہرگز اجازت نہ دے کہ وہ آپ کے دل یا زندگی پر گرفت قائم کر سکے، کہ آپ کو قابو کر سکے، بلکہ خداوند کے حضور اپنی زندگی دے، خداوند کو زندگی دے آپ۔ تیسرا پوائنٹ ہے غسل لے، پاک ہوں۔ یسایہ 52 باب اس کی دوسری آیت لکھا ہے اسے اوپر سے اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے۔ گرد سے مراد زمین کی مٹی اور دھول ہے، اور ایک شہزادی یا شہزادے کی جگہ زمین کی دھول میں نہیں اور نہ ہی اس کا مقام زمین کی گرد ہے، کیونکہ یہ عزتی اور شکست کی علامت ہے۔ یہ قیدیوں اور شکست خوردہ غلاموں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور اگر ہم یسایہ کی کتاب کا مزید مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایک قیدی خاتون کے متعلق سوچ رہا ہے جو کہ آزاد نہیں ہے، مگر یہ عورت در حقیقت ایک شہزادی تھی جس کو میرے چیزوں قید کر لیا گیا تھا۔ وہ تخت سے زمین کی گرد پر پٹک دی گئی تھی اور اب بے بسی کا شکار تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے سب اوسان خطا ہو چکے ہیں، اور اب اس کے گرد سے اٹھ کر دوبارہ شوکت سے ملبس کے لیے جو ہمت درکار ہے وہ اب اس میں باقی نہیں رہی، مگر خداوند میرے جو چاہتا ہے کہ وہ واپس اپنے قدموں پر کھڑی ہو، اپنے اوپر سے دھول کو جھاڑ کر غسل لے اور واپس ملبس ہو تاکہ شرم اور بے عزتی کے جوئے اس پر سے ٹوٹ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اٹھے اور اپنے اس مقام کو حاصل کرے جو خدا نے اس کے لیے چن رکھا ہے۔ ایک شہزادی کی جگہ اس کے باپ بادشاہ کے تخت کے پاس ہے، اور ہمارا آسمانی باپ تو بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تاکہ وہ گناہ، تاریکی اور ابلیس پر حکومت کرے اور اس کے چنگل سے دوسروں کو بھی آزاد کروا سکیں، اور خدا کی روشنی کو اس تاریک دنیا پر چمکا سکے تاکہ اپنے آسمانی باپ کے نام کو جلال دے۔ بطور شہزادے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے نام کو
जलाल दे। चौथा, खुद को आज़ाद करो। यशायाह 52 में लिखा है, ए असीर दुख्ते सिय्योन, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। क्या ही हैरान कुन बात है मेरे अजीजों कि खुदा दुख्ते सिय्योन को खुद आज़ाद करने का कहता है। क्या किसी ने दुख्ते सिय्योन को झक रखा था? क्या उसको कैद कर रखा था? या वो हकीकत में किसी कैद में थी जहां से वो बिल्कुल निकल नहीं सकती थी? क्या उसके कैद खाने का दरवाजा बंद था? जब मैंने इस ताल्लुक से सोचा तो मेरे अजीजों, तो मुझे ख्याल आया कि दुख्ते सिय्योन की हालत से ज्यादा इस हिम्मत और ताकत की तरफ इशारा है जो बादशाह ने उसको दी है, ताकि वो उठे, हिम्मत करे और खुद को आजाद करे। अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करे तो उसका आसमानी बाप उसके मदद करने को आएगा, उसकी मदद करेगा, और फिर तारीकी की कोई ताकत उसको दबा ना सकेगी, क्योंकि तारीकी की कुव्वतें महज धोखा देती हैं और झूठ को इस्तेमाल करती हैं। इन तमाम झूठी आवाज़ों को पस डालकर अगर वो अपने बाप की आवाज़ पर कान लगाएगी तो यकीनन आज़ादी को हासिल करेगी, क्योंकि आसमानी बाप पर इत्मीनान हमें रूहानी बसारत बख्शता है। और फिर हम उन तमाम बातों को वाज़िह तौर पर होते हुए देखते हैं जिनको हमारे आसमानी बाप ने हमारी आज़ादी के लिए दस्तयाब कर रखा है। आसमानी बाप की आवाज़ के मुताबिक चलने से हम बंधनों से आज़ाद होते हैं। हालेलुया मेरे अजीजों, हम खुदा के अजीज फर्जंद हैं। उसकी बदल हर किस्म के हालात पर काबू पा सकते हैं, उस पर गालिब आते हैं। यूहन्ना रसूल भी अपने पहले खत में लिखता है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे भरा है जो दुनिया में है। यूहन्ना रसूल का पहला खत 4 बाब उसकी 4 आयत। यशायाह 60 बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है, खुदा उनका जलाल तुझ पर जाहिर हुआ है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तेरी उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर ताबे होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। खुदावन में जो आपको बुला रहा है, मेरी बहन और भाइयों, खुदावन फरमाता है कि जाग, ताकि आप अपनी बुलाहट को समझ सकर जो खुदावन की तरफ से आपको मिली है पूरा करें। उसकी मर्जी ये है कि आप उसके जलाल और उसकी ताकत से भर कर उस तारीक दुनिया में नूर की मानत चमके, ताकि जो बात यूएन नबी की मार्फत कही गई वो पूरी हो कि खुदा पता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बच्चे पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। अमाल 2 बाब पहली से 18 है। मेरे अजीजों, अगर आपको पाक होने की ज़रूरत है तो खुदा यीशु के खून से धुल जाएंगे, जो कि हर तरह के गुनाहों को धोकर बर्फ की मानद सफ़ेद कर डालता है। अगर आप में अपने हालात से लड़ने की ताकत नहीं तो अपने आसमानी बाप को पुकारें, वो आपको अपने रूहुल कुदस के वसीले कुव्वत बख्शेगा और आप हर किस्म के हालात पर गलबा पाएंगी, आप ताकत हासिल करेंगी और दुनिया का मुकाबला कर सकेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँओं, मेरे नौजवान बच्चों, खुदावंद आपको बुला रहा है। आप खुदावंद के उस बुलावे को समझे, खुदावंद की बुलाहट को कबूल करें ताकि इस दुनिया में आप कामयाब हों। खुदावंद आपको सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।